بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. محترم عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ جمع کیا، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس وقت دوسرے کاموں میں مشغول ہوں گے، جو ایسے کام ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ صرف اس غرض سے بیٹھے ہیں کہ ہم قرآن فہم القرآن یعنی قرآن کا فہم حاصل کر سکیں، اور یہ قرآن پاک کا فہم تب تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم لسان القرآن نہ پڑھیں۔ اب لسان القرآن یعنی کہ لینگویج آف قرآن، وہ ہم یہاں پہ سیکھ رہے ہیں۔ تو آج ہماری ابتدا ہوئی ہے اس کورس کی، تو اس سے پہلے میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس قرآن کو کیوں سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم مسلمان ہیں تو کیوں اس قرآن یعنی دین کو ہمیں سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ تو ایک سوال ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ کیوں ہم مسلمان ہیں، بس الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ کیوں ہم دین سیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہیں کہ قرآن پاک اب یہ تو ایک ہمارا مذہب، یہ ہماری مذہبی کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو چومنا ہے، اس کو گلے لگانا ہے، اس کا احترام کرنا، بس اتنا کافی ہے۔ بلکہ یہ قرآن پاک ہمیں سیکھنا ہے اور اس کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، یہ ایک مسلمان پر فرض ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی بات چلی تو آیت کریمہ آپ کی سکرین پہ دکھ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب قرآن پاک سوال یہ ہے کہ ہم قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ قرآن پاک کو مکمل حاصل سیکھنا یہ بہت زیادہ مشکل ہے، یا قرآن پاک کو یاد کرنا یہ بہت زیادہ مشکل ہے، قرآن پاک کو سمجھنا یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ میں، بلکہ اس سورے میں یعنی ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، اس سے زیادہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں بار بار وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے آسان کیا ہے اس قرآن پاک کو، ہم نے اس قرآن پاک کو آسان کر دیا۔ لِلذِّكْرِ اس کے دو معنی ہیں، یا تو نصیحت کے معنی لیں گے یا یاد کرنے کے معنی لیں گے۔ سمجھنا یا یاد کرنا دونوں معنی لے سکتے ہیں۔ ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اور ایک معنی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہم نے آسان کر دیا اس قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، کیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، یہ قرآن پاک جو ہے یہ بہت آسان ہے۔ اب بس آپ کو اور ہر مسلمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوٹینشل رکھا ہے، یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ مکمل طریقے سے دین حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے نا؟ بس اب دعا کیا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے اللہ ہمیں بھی اس دین، یہ جو دین آپ نے ان الدین عند اللہ الاسلام ہمارے لیے مخصوص کیا ہے، جو سب سے بہتر دین ہے اور آپ کے نزدیک بھی سب سے اعلیٰ دین ہے، بلکہ قرآن پاک گواہی دے رہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر کوئی قابل قبول دین ہے وہ ہے اسلام۔
تو ہمیں مسلمان بنایا، بلکہ ہم نے مسلمان ہونے کے لیے کوئی رونا دھونا نہیں کیا، ہم نے دعائیں نہیں کی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارا چناؤ مسلمانوں میں کیا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو ہم مسلمان بنے، ہمارے پاس ایمان ہے، اب اس ایمان کی قدر کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پہلے میں بتاؤں کہ ایک ہوتا ہے اپنی دولت، دوسری ہوتی باپ کی دولت۔ یہ جو ایمان ہے، ایمان ہمیں اس طرح ملا ہے، نہ تو ہم نے کوئی اس کے لیے درخواست دیا ہے، نہ تو ہم نے رونا دھونا کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا چنا مسلمانوں میں کیا۔ اب ہمیں اس ایمان کی قدر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نہیں، جتنے بھی مسلمان دیکھیں، ایمان کی قدر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیوں ایمان کی قدر نہیں؟ ایک ہوتی ہے باپ کی دولت، دوسری ہوتی ہے اپنی دولت۔ اب باپ کی دولت اس مثال سے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہو۔ ایک بچہ تھا، اس کو اپنے باپ نے ایک قیمتی سوٹ لایا، یا کہیں کہ ایک دسا لایا، ٹھیک ہے نا، یا کمل لائی، ٹھیک ہے نا، جو اوپر یہ اڑتا ہے، وہ لائی۔ تو باپ نے، کیونکہ کمائی تو خود کی نہیں تھی، باپ کی کمائی تھی، باپ نے لائی۔ اور ایک بار اب وہ خود بھی اتنا بڑا ہو گیا کہ کام کرنے لگا۔ اب وہ کام کرنے کے لیے نکلا تو پہلی کمائی سے اس نے اپنے لیے جوتا لایا، اپنے لیے پہلی کمائی سے جوتا لایا۔ اب ایک دن ایسا ہوا، جب وہ کام پہ نکلا تو وہ جو دسا اپنے باپ نے لایا تھا اس کے لیے، جو قیمتی تھا، اس دسے کو اتار کے وہ اپنے جوتے کو صاف کر رہا ہے۔ ایک عقل مند وہاں سے نکلا کہ کہا بیٹا آپ کیا کر رہے ہو؟ یہ جو دسا ہے نا، یہ عزت ہے، یہ قیمتی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو جوتے کو اس سے صاف کر رہے ہو۔ تو اس کے بیجے میں بات آ گئی، ہاں صحیح ہے، مگر وجہ اس کی پتہ ہے کیا ہے؟ اب اس عقل مند نے وجہ پوچھی، آپ بتائیے ایسے ہی تو یہ بات نہیں ہے، ایسے ہی تو آپ نے یہ کام نہیں کیا، اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بتائی، وجہ بھی اس نے بہت زبردست دی، کیا کہ اصل میں مجھے اس کی قدر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ باپ نے لائی ہے، اور یہ جو جوتا ہے نا، یہ میں نے اپنی قیمت سے لائی، اپنی محنت سے لائی، اب اس کی قدر میرے پاس زیادہ ہے۔ تو یہی مثال ہے، اس ایمان کی قدر اگر پوچھا جائے تو وہ پوچھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ٹھیک ہے نا، وہ پوچھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، جن کو اس ایمان کے لیے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑی، اور ہمیں بالکل مفت میں ملا ہے، اسی وجہ سے ہمیں اس ایمان کی قدر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمان جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، یوشک ان یاتی علی الناس زمان، قریب ہے، ان قریب وہ زمانہ آئے گا کہ یوشک ان یاتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا۔ کون سا کیسا زمانہ؟ یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسم، باقی نہیں رہے گا اسلام، لا یبقى من الاسلام الا اسم، سوائے نام کے، یعنی کہ یہ پتا ہوگا کہ یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کی بستی ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے، باقی وہ مسلمانیت جو ہے، جو اسلام دعویٰ کر رہا ہے، جو اسلام کا طریقہ ہے، وہ تو ہم سے بہت دور ہوگا۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، تو اس میں شک نہیں ہو سکتا۔ تو وہ یہ چیز ہمارے ساتھ ہوئی ہے۔ اب ایمان ہمارے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت زبردست، بہت قیمتی دولت سے نوازا ہے۔ اب اس دولت کی قیمت ابھی ہمیں پتہ نہیں چلے گا، اس کی قیمت، یہ جو ہمارے پاس دولت ہے، اس کا پتہ ہمیں چلے گا تب جب ہم روز محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، تب جا کے ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کو الگ سے ایک عزت ہوگی، تو وہاں پہ ہمیں اس ایمان کا پتہ چلے گا کہ ایمان کیا ہے۔ اللہ ہمیں اس دولت، اس ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے احکام کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات چلی تھی کہ ہم جو یہ کورس شروع کرنے والے ہیں، جس کا نام فہم القرآن یا لسان القرآن ہے، تو یہ قرآن پاک کو سمجھنا ہے، قرآن پاک کو یاد کرنا ہے۔ تو کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ یہ قرآن پاک شاید مشکل ہے یاد کرنا، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، کیا ہمیں یہ یاد ہوگا نہیں ہوگا، یہ بچوں کا کام ہے؟ نہیں، ہر مسلمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوٹینشل رکھا ہے، یہ صلاحیت رکھیں کہ وہ قرآن پاک کو سمجھ سکیں، وہ قرآن پاک کو یاد کر سکے۔
تو اس کا جواب خود قرآن پاک کی اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے اس قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے، لِلذِّكْر سمجھنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ جو ہمارا جو ارادہ ہے، جو ہمارا مقصد ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک کا فہم لینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھنے کے لیے اس کا فہم جو وہ آسان ہے، کوئی ہے سمجھنے والا، تو ہم سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور ایک اس کا جو یہ ذکر کا میننگ دوسرا کیا ہے، یاد کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یقیناً ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا، لِلذِّکْر یاد کرنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ کیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو دونوں طریقے سے قرآن پاک ہمارے لیے آسان ہے اور ہم دونوں طرح اس کو حاصل کر سکتے ہیں، دونوں طرح سے ہم اچیور بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک کا فہم لینا، قرآن پاک کو یاد کرنا بہت آسان ہے اور ہر ایج میں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی مثال یہ ہے کہ زندہ مثال ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو اس کی ایج اس وقت عمر مبارک کیا تھی، 40 سال، تو اس سے بڑے بھی کچھ صحابہ تھے، اس سے